السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم کریں گے پارہ نمبر 5 پرلز فرام دا قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ صورت النساء کنٹینیو کر رہی ہے۔ محسنات، اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے تحت شادی شدہ عورتیں دیگر مردوں کے لیے حرام ہیں۔ نکاح، نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ صرف نکاح ہے، جو ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے۔ چوری چھپے دوستی، نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا منع ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا، رشوت، غصب، دھوکے، چوری، ڈاکے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے ناجائز منافع کھانا حرام ہے۔ قتل نفس، مشکلات کا علاج خودکشی نہیں، خودکشی کرنے والا جہنم میں اپنی جان کو مارنے کا اعادہ کرتا رہتا ہے۔ کبائر سے بچنا، شرک، قتل، والدین کی نافرمانی، دیگر کبیرہ گناہوں سے بچیں تو چھوٹی لغزشیں معاف ہیں۔ مسابقت، مرد و عورت کے درمیان جسمانی بناوٹ، استعداد اور صلاحیت کا فرق رکھا گیا ہے، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ قرآن نے حضرت آسیہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پر رکھا۔ قوام، مرد قوام یعنی کہ منتظم ہیں، جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی آرگیومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک خواتین، معروف میں شوہر کی فرما بردار اور اس کی غیر موجودگی میں مال و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھا برتاؤ، اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ دکھاوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل، جبکہ خود نمائی پر خوب خرچ کرنا ہی شرک خفی یعنی خفیہ شرک ہے، جسے روکا جا رہا ہے۔ شرک، اللہ کے مقابلے میں جبت اور طاغوت کو ماننا شرک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ امانت اور انصاف، امانت ایک حق ہے جسے متعلقہ فرد کو ادا کرنا شرعی ضابطہ ہے، اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور معروف میں امیر کی بات ماننا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے، تو جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی بات ماننا، جو وہ معروف بات کر رہے ہوں دین کے مطابق ہو، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اختلافی امور، ہر طرح کے اختلافی معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن ہستی ماننا اور ہر طرح کی تعویل سے بچنا۔ پاک باز رفیق، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ دو راہیں، اہل ایمان اللہ کی راہ اور اہل کفر طاغوت کی راہ میں انتہائی مختلف سمتوں میں مختلف مقاصد کے لیے چل رہے ہیں۔ غلطی کا احساس، کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ تو کوئی بھی مصیبت ایک تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اس پہ فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی مجھ سے غلطی یا گناہ تو نہیں ہو گیا، اس کے بارے میں فوراً سوچ کے استغفار کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ سلام، یہ صرف اسلامی شعاری نہیں، اللہ کا نام بھی ہے، اس لیے جو سلام کرے اسے اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ تو السلام علیکم میں آپ اتنا جواب تو دیں، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح سے، اور سلام کو عام ضرور کرنا چاہیے، اور یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، یعنی جتنا صبح اٹھے اپنے بچوں کو سلام، اپنے شوہر کو سلام، ایسے سلام جو ہے وہ اس کو عام کرنا چاہیے۔ قتل مومن، اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ ہجرت، اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراخی ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ تو ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کے طرف آ جانا بھی، یہ بھی ہجرت ہے۔ جیسے کوئی پہلے ہم کام کرتے ہوں جو کہ دین کے مطابق نہ ہو، اور اس کو چھوڑ کے انسان دوسری طرف آ جائے، تو وہ بھی ہجرت ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی ہے، یعنی نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی سچویشن میں اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ ذکر الہی، نماز کے بعد کھڑے، بیٹھے، لیٹے یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سرگوشی، صدقہ، نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، لیکن غیبت، چغلی، حسد کے لیے اجازت نہیں ہے۔ صلح میں خیر، شوہر بیوی میں رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی کی بیشی پر صلح کر لینا بہتر ہے۔ آخرت کا ثواب، جلد باز طبیعت کی وجہ سے صرف دنیا میں بدلہ چاہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے کام جاری رکھنا چاہیے اور اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ شعوری ایمان، زندگی میں ہر معاملے میں اللہ کے احکامات پر شعوری طور پر عمل کرنا ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ عزت، دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مذاق کی مجلس، جن مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں، کیونکہ کئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، یا
حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے تو ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ منافقت کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کم کرنا اور شک میں پڑھنا۔ نفاق کا علاج کیا ہے؟ توبہ، اصلاح عمل، اللہ سے مضبوط تعلق، دس از سو امپورٹنٹ، اللہ کے دین کے لیے خالص ہونا۔ آئیے اللہ کے مقرر کردہ شرعی ضابطوں کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 5، الحمدللہ یہ بھی ہو گیا، اور اب منڈے کو انشاءاللہ پارہ نمبر 6 پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔